صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس موضوع پر جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، مسلسل جس کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ گناہوں سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، آج وہ پہلی بات، وہ پہلا طریقہ جس کے متعلق یقیناً ہمیں غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے اور جو بہت ہی زیادہ پر اثر ہے اگر ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم خود کو گناہ سے روکنا چاہتے ہیں، اگر ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں نیکوکاروں میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ان طریقوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس میں پہلا طریقہ کہ جو سب سے زیادہ اہم ہے اور جو سب سے زیادہ یقیناً قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ اگر اس بات پر انسان توجہ دے، اس اعتبار سے اگر اپنی معاملات کو آگے بڑھاتا ہے، اور تو یقیناً وہ گناہ سے بچنا اس کی زندگی میں ایک شروعات ہو جائے گی کہ وہ گناہوں سے بچنے لگے گا. اور یقیناً اور بھی بہت سے راستے ایسے ہیں کہ جو اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے. اس سے پہلے کہ اس اہم بات کا ذکر کروں کہ وہ پہلا طریقہ کیا ہے کہ جس کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، سب سے پہلے اہم چیز یہ کہ ہمارے اب تک کی جو ہماری یہ گفتگو ہوتی رہی کہ گناہ سے بچنے کے طریقے میں، کہ گناہ کی حقیقت کیا ہے، اس کے برے اثرات کیا ہے، کیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اس حوالے سے جو کچھ بھی اب تک کے ذکر ہوا اس کا ایک نچوڑ اگر یہ ہم پیش کریں، یہ نکالنے کی کوشش کریں، تو یقیناً یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم جب تک کہ خود ارادہ نہیں کریں گے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا، تو وہ ارادہ جو ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں خود کو گناہوں سے بچانا ہے، وہی دراصل سب سے بڑی طاقت ایک انسان کی ہوتی ہے اسے گناہ سے روکنے کے لیے. جب ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے جو بھی اب تک اپنی زندگی میں کیا ہے وہ گناہ تھا، وہ غلط تھا، وہ برائیوں میں سے تھا، تو لہٰذا اب ان پر ہم اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ باتیں غلط تھیں، بہت سی کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک پا رہے. اب یہ احساس ہو چکا ہے، اب ایک کوشش اور ہم کرنا چاہتے ہیں کہ گناہ سے خود کو بچا لیں. جب یہ احساس ہو گیا کہ جو کچھ تھا وہ گناہ تھا، تو لہٰذا اب انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے. تو یہ سب سے پہلی اہم بات جو واضح ہوئی کہ ارادہ، انسان احساس کر کے اپنے گناہ کا اور ارادہ کر لے کہ اسے خود کو گناہ سے روکنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ایک طبیب اپنے لیے خود ایک انسان ہی ہے. اپنے نفس کا علاج وہ خود کر سکتا ہے، یقیناً اسی کو کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک کہ وہ اپنے لیے اس اعتبار سے نہیں سوچے گا کہ اسے پاک و منزہ کرنا ہے، اسے ویسا بننا ہے جیسا خدا اسے دیکھنا چاہتا ہے، تب تک کہ دنیا بھر کی تمام تر کوششیں، تمام تر باتیں اس کے لیے فائدہ مند ثابت کیسے ہوں گی جب تک کہ اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا نہ ہو جائے. تو لہٰذا اس حوالے سے ایک حدیث کا بھی ذکر کرتی چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اپنے نفس کا طبیب یعنی ڈاکٹر، اپنے نفس کا علاج کرنے والا طبیب اور معالج خود قرار دیا گیا. تجھے مرض بتلایا جا چکا ہے، صحت و سلامتی کی علامت بھی بتلائی گئیں اور تجھے دوا بھی بیان کر دی گئی ہے. پس خوب فکر کرو کہ تم اپنے نفس کا کیسے علاج کرتے ہو. یقیناً کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتایا بھی گیا کہ ہمارے لیے ہمارے نفس کی وہ برائیاں کیا ہیں، تو لہٰذا اب ہم خود جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے. دین اسلام نے، تعلیمات اسلام کے ماتحت ہمیں کچھ راستے بتائے گئے ہیں کہ جس پر عمل کر کے ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یقیناً. اور اس کے بارے میں سب سے اہم چیز کہ پہلے بہت غور و فکر انسان کو
کو کرنا چاہیے جب وہ غور و فکر کرتا ہے. دیکھیے سٹیپ بائی سٹیپ ہم چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے احساس کیا کہ جو کچھ تھا وہ غلط تھا، گناہ تھا. پھر دوسری اہم چیز کہ اب ارادہ ہے کہ ہمیں اس یعنی ایک تمنا ہے کہ اب ہمیں اس گناہ کو چھوڑنا ہے. تیسری اہم چیز کہ اب پلاننگ کرنی ہے کہ کس اعتبار سے ہم اس گناہ کو کس طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں. کیا ایسی چیز ہو کہ جو ہمارے لیے مددگار فائدہ مند ثابت ہو گناہ کو ترک کرنے کے لیے. تو اب پہلا طریقہ جو ہم جب گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ کریں یا گناہ سے خود کو بچانے کا ارادہ کریں تو سب سے اہم چیز پہلا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رو رو کر خدا سے دعائیں کریں. بہت اہم چیز ہے. ہم اس چیز کو بہت ہلکے میں نہ لے لیں، بہت معمولی نہ لے لیں کہ ٹھیک ہے دعا کی تو بات ہو رہی. دعا بہت اہم ہمارے لیے ایک بہت بڑے اسلحے کا کام کرتا ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا ویپن ہے، مومن کا ہتھیار ہے. لہٰذا یہ دعا ہی تو ہے کہ جو ایک سپر بن جاتی ہے، کتنی مشکلات سے ہمیں بچا لیا کرتی ہے، وہ چیزیں عطا کرتی ہیں کہ جو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے ہمیں مل سکیں گی. لیکن یہ دعا ہی تو ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایسی چیزیں کہ جو ظاہراً نظر آتی ہیں کہ شاید ہمیں نہ مل سکیں لیکن خداوند عالم ان چیزوں کو بھی عطا کر دیتا ہے. تو اس دعا کا ہی سہارا لینا ہے کہ جب ہم اس اہم مارکے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب ہم خود کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، تب بھی ہمیں ان دعا کا سہارا لینا ہے اور کس انداز سے کہ خدا کی بارگاہ ہمیں رو رو کر دعا کرنا. ہمیں احساس ہو چکا ہے یا پروردگار عالم یہ گناہ تھا، وہ تمام باتیں گناہ تھیں، ہم نے بہت ساری بدی اپنی زندگی میں انجام دی ہیں. اب ہماری تمنا ہے کہ ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھے. پہلا قدم جو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنی ہے. دعا کیا کرنی ہے؟ دعا یہ کہ خداوند عالم ہم تیرے بندے، ہم سے گناہ ہو گئے، ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن اب ہمیں ان گناہ کا احساس ہے. پروردگار عالم تو بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے. تو ہم پر بھی رحم کر دے، ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز دے. ہماری وہ زندگی جو گناہوں سے پر ہو گئی تھی ہمیں ان سے باہر نکال کر کے ایک بہترین راستہ ہمیں دکھا دے کہ جس سے ہم ان گناہ بھری آلودگی سے باہر نکل کر کے نیکی کی راہ پر چلے جائیں، عبادتوں کی راہ پر لگ جائیں. ہم اس راستے پر چلیں جو منزل آ کر تجھ سے ملتی ہو یا معبود حقیقی. لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنی ہے اور یقیناً وہ خداوند عالم دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. بے شک وہ اپنے پیارے بندوں کی دعاؤں کو بھلا کیسے رد کر سکتا ہے؟ وہ بندے کہ جن سے اللہ نے اتنی محبت کی ہے. ایک مثال ہم دیکھیں کہ وہ خدا کتنا رحمان و رحیم ہے کہ پروردگار عالم نے ابلیس کی بھی دعا کو رد نہیں کیا. اگر ہم غور کریں جو کہ واضح ہے، یقیناً ہم ابلیس کا قصہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کی بھی دعا کو رد نہیں کیا. کس اعتبار سے؟ کہ جب وہ خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا، خدا کی اس نے نافرمانی کی ہے، اس وقت جب کہ خدا جو ہے غضب کے عالم میں ہے، اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے اس کی دعا کو سنا اور نہ صرف سنا بلکہ قبول کیا. اس نے دعا مانگی کہ بار الہ مجھے مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں. خدا نے بھی اسے مہلت دے دی، اس کی اس دعا کو قبول کیا ہے کہ میرے جو ہوں گے وہ کبھی تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے، یقیناً جو میرے واقعاً بندے ہوں گے، حقیقی بندے ہوں گے. لہٰذا خدا نے اس کی بھی دعا کو سنا ہے. ہم اس دنیا میں ایک بات غور کریں کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ضرورت مند ہو، کوئی حاجت مند ہو، کسی کے در پر جائے اپنی کسی حاجت کو لے کر کے اور وہ دینے والا اگر غضبناک ہو رہا ہو یا پہلے سے کسی غصے کی عالم میں ہو یا اس کا موڈ اچھا نہ ہو، اس وقت وہ اس پر کرم کرنے سے باز ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، وہ اس پر کرم نہیں کرتا. یا یہ کہ غصے کے عالم میں ہے تو وہ اپنے غصے کو ہی فوقیت دیتا ہے، اسے ہی فضیلت دیتا ہے. غضبناک عالم میں وہ کسی پر رحم نہیں کرنا چاہتا، یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن وہ پروردگار عالم کتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ ابلیس پر غضبناک بھی ہے، لیکن اگر اس نے اپنی عبادتوں کا صلہ مانگ لیا ہے تب خداوند عالم اس کی بھی دعا کو قبول کر رہا ہے. اب
ہم اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب پروردگار عالم اس ملعون کی بھی دعا کو سنتا ہے اور اس سے قبول کرتا ہے تو ہم وہ انسان کی جس سے اللہ نے بڑی محبت کی ہے، ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں رو رو کر کے اب دعائیں اگر کریں کہ خدایا اس گناہ بری زندگی سے ہمیں باہر نکلنے کے راستے دکھا دے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پروردگار عالم ہمیں راستہ نہ دکھائے؟ اور یہ بھی ہم غور کریں کہ یہ جو ہم رو رو کر دعائیں خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، دراصل یہ ہم اپنے باطن کو کھول رہے ہیں کہ جس میں خدا کا نور، خدا کا فضل و کرم سرایت کرے، آ جائے اور اس کے ذریعے ہماری راہ منور ہوتی چلی جائے۔ ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے، مثال کے طور پر ایک شیشی آپ نے لی، ایک بوٹل لی، اور ایک بوٹل کو آپ نے اس کے منہ کو بند کیا اور پوری اچھی طرح سے اس کے بوٹل کے منہ کو بند کر کے آپ اسے سمندر میں ڈال دیں، وہ بوٹل 1 سال کیا کئی سالوں تک کہ اگر سمندر میں پڑی رہے تب بھی اس میں ایک قطرہ پانی نہیں جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس بوٹل کا جو دہانہ ہے، اس بوٹل کا جو کیپ ہے وہ بند ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں جا رہا، جبکہ وہ بوٹل سمندر میں ایک عرصے طویل تک ہے۔ لیکن اگر اس میں کہیں سے کوئی سوراخ ہو جائے اور کہیں سے پانی جانے کا راستہ بن جائے تو اب وہ بوٹل جو ہے پانی سے پر ہونے لگے گی، رفتہ رفتہ وہ بوٹل بھر جائے گی۔ بس یہی مثال ہم اپنے باطن کی لیں کہ جب گناہ سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہوتی ہے، دیکھیں اللہ کا فضل و کرم جاری، ہم جو شکایتیں کرتے ہیں نا خدا ہم پر فضل و کرم نہیں کرتا، خدا کی نگاہ کرم ہم تک کیوں نہیں آتی، یہ دراصل صرف ایک شکوہ ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ پروردگار عالم کا فضل و کرم جاری رہتا ہے، لیکن ہم نے اپنے باطن میں گناہ کی آلودگی سے ایسے لاک لگا رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا کا فضل و کرم آتا تو ہے لیکن اس لاک کی وجہ سے وہ ہمارے باطن تک نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن جب ہم خدا کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس سے فضل و کرم طلب کرتے ہیں، تب ہمارا باطن ایک مرتبہ کھلنا شروع ہوتا ہے اور اس میں خدا کا وہ نور فضل و کرم کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے لیے آسانی ہوتی جاتی ہے کہ ہم گناہوں کے دلدل سے نکل کر کے خدا کی جانب بڑھیں، نیکیوں کی جانب بڑھیں، عبادتوں کی جانب بڑھیں۔ تو ایک مرتبہ یہ ارادہ مصمم کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر لیجئے، رو رو کر دعائیں کریں کہ پروردگار عالم اب تک جو زندگی گزر گئی گناہوں میں سے گزری، لیکن خداوند عالم اس پر ہم توبہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خدایا ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تو ہمیں راستہ بتا، تو ہمیں وہ راہ دکھا کہ جس کے ذریعے ہم ان گناہ کے دلدل سے باہر نکل سکیں۔ خدایا ہم تیرے عذاب کے شکار نہیں بننا چاہتے، ہم جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتے۔ پروردگار عالم ہمیں جنت کی راہ دکھا دے۔ جب ہم خدا سے اس انداز سے فضل و کرم طلب کرتے ہیں، رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، وہ معبود ہمارا، وہ پروردگار عالم جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو نہ سنے؟ یقیناً وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو یقیناً یہ پہلا راستہ کہ اگر ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اللہ سے رو رو کر کے ہم فریاد کریں، دعائیں کریں، خدا کی بارگاہ میں اپنی اس بات کو رکھیں تاکہ پروردگار عالم یقیناً ان باتوں کو سنتا ہے اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، ہمارے لیے نیکیوں کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ آج ذکر کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوسری بات کے ذریعے بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ وہ کون سے اور ایسے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔